أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بے شک الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، و عملوا، اور انہوں نے عمل کیے صالحاتی، نیک، و اقاموا، اور انہوں نے قائم کی صلاۃ، نماز، و آتوا، اور ادا کی زکوٰۃ، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کے اجر، عند پاس، ربہم، ان کے رب کے، ولا، اور نہ، خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ثواب ان کا ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر اس طرح سے ہے کہ تیسری آیت میں مومنین اور صالحین جو کہ نماز و زکوٰۃ کے پابند ہیں، ان کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کا ذکر ہے، چونکہ اس سے پہلی آیت میں سود خوروں کے لیے عذاب جہنم اور ان کی ذلت و خواری کا ذکر آیا تھا۔ قرآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق اس کے ساتھ ہی ایمان اور عمل کے پابند، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ثواب اور درجات، آخرت کا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے، ایمان والے، اتقوا، تم ڈرو، اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما، جو، بقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود میں سے، ان، اگر، تم ہو، مومنین، ایمان والے۔ ترجمہ: ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو چوتھی آیت ہے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سود و ربا کی حرمت نازل ہونے کے بعد سود کی بقایا رقمیں کسی کے ذمہ باقی تھی، ان کا لینا دینا بھی حرام کر دیا گیا تھا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج پھیلا ہوا تھا۔ آیات متذکرہ سے پہلی آیتوں میں اس کی ممانعت آئی تو حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات ترک کر دیے، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے۔ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی پر خرچ نہ کریں گے۔ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ اور دوسری روایت میں عتاب بن اسید تھے، جنہوں نے اس جھگڑے کا قضیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغرض دریافت حکم لکھ کر بھیجا تھا۔ اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلے سود بھی وصول نہ کیا جائے۔ یہ اسلامی قانون رائج کیا گیا تو مسلمان تو اس کے پابند تھے ہی، جو غیر مسلم قبائل بطور صلح و معاہدہ اسلامی قانون کو قبول کر چکے تھے، وہ بھی اس کے پابند ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب حجت الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قانون کا اعلان کیا تو اس کا اظہار فرمایا کہ یہ قانون کسی خاص شخص یا قوم یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے پیش نظر نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور اصلاح اور فلاح کے لیے جاری کیا گیا ہے۔
اس لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رقم سود جو کہ غیر مسلموں کے ذمے تھی اس کو چھوڑتے ہیں، تو اب ان کو بھی اپنے بقایا سود کی رقم چھوڑنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس خطبے میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات طے کیے گئے ہیں سب کو سود چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ہر شخص کی اصل رقم اسے ملے گی، سود کی زائد رقم نہ ملے گی، نہ تم زیادتی وصول کر کے اس پر ظلم کر سکو گے اور نہ ہی کوئی اصل راس المال میں سے کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا۔ سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، جس کی بہت بھاری رقمیں غیر مسلموں کی ذمے بطور سود کے عائد کی ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت متذکرہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ اور بقایا سود چھوڑنے کا حکم مذکور ہے۔ اس آیت کو شروع اس طرح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اول اتقوا اللہ کا حکم سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کے بعد اصل مسئلے کا حکم بتلایا گیا جو کہ قرآن حکیم کی وہ خاص طرز ہے جس میں دنیا بھر کے قانون کی کتابوں سے ممتاز ہے کہ جب کوئی ایسا قانون بتایا جاتا ہے جس پر عمل کرنے میں لوگوں کو کچھ دشواری معلوم ہو تو اس کے آگے اور پیچھے خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی اعمال کے حساب اور آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں پر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حکم سنایا جاتا ہے۔ یہاں بھی پچھلے عائد شدہ سود کی رقم کا چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر بار ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے اتقوا اللہ فرمایا، اس کے بعد حکم دیا کہ چھوڑ دو بقایا سود کو۔ آیت کے آخر میں فرمایا، یعنی اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حکم خداوندی کی اطاعت کی جائے، اس کی خلاف ورزی ایمان کی منافی ہے۔ یہ حکم تباہ پر بھاری تھا، اس لیے حکم سے پہلے اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، اور حکم کے بعد ان کنتم مومنین کے ارشادات صدق ملا دیے گئے۔ اللہ العلی العظیم۔